حضور علیہ السلام کی آمد اللہ رب العزت کے لیے، ملائکہ کے لیے، مومنین کے لیے باعث فخر ہے۔ پورے آسمان زمین کے لیے حضور علیہ السلام رحمت العالمین ہے، تو شیطان کو تو تکلیف ہوگی۔ دوسرے نمبر میں شیطان نے کہا دوسرا میرا دشمن ہے امام عادل۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو حکمرانی دیتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنی عارضی بادشاہی دیتے ہیں، تو شیطان نے کہا دوسرے نمبر پر جو میرا دشمن ہے امام عادل، جو عدل انصاف کرتا ہے بادشاہ، وہ میرا دشمن ہے۔ میرے محترم دوستو، عدل انصاف والا بادشاہ مخلوق کے لیے بھی باعث رحمت ہوتا ہے، اپنے ملک اور معیشت کے لیے بھی باعث رحمت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نظام عدل قائم ہوتا ہے۔ تو شیطان کو یہ بات پسند نہیں آتی، تو شیطان نے کہا امام العادل جو انصاف والا بادشاہ ہوتا ہے وہ میرا دشمن ہے۔ تیسرے نمبر پر شیطان نے کہا غنی المتواضع، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مال سرمایہ دیا، تو میرے محترم دوستو اس کے اندر فطرت کے حساب سے تکبر ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، میرے پاس بینک بیلنس ہے، میرے پاس گاڑیاں ہیں، میرے پاس گارڈ ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے، تو اس کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ لیکن وہ مال ملکیت بینک بیلنس ہونے کے باوجود اللہ اور اس کی مخلوق کے سامنے اپنے آپ کو تواضع اختیار کرتا ہے، انکساری اور اپنے آپ کو نیچے سمجھتا ہے، تو اللہ کو یہ بات پسند آتی ہے، تو شیطان بولتا ہے مجھے یہ بات پسند نہیں۔ تو شیطان نے تیسرے نمبر پہ کہا، تیسرے نمبر پر وہی انسان میرا دشمن ہے جو مالدار ہو لیکن تواضع ہو۔ چوتھے نمبر پہ شیطان نے کہا جو شخص تجارت کرتا ہے لیکن وہ اپنے کاروبار تجارت کے اندر سچا ہوتا ہے، لوگوں کو جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ دہی نہیں کرتا، کسی کو خراب چیز لے کر اچھے پیسے نہیں لیتا، سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کو بہت شخص پسند ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو سچا تاجر ہوتا ہے روز محشر وہ انبیاء کرام، شہداء اور شہیدوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شہداء صدیقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو حشر کرے گا، ان کی سچائی ایمانداری کا اللہ تعالیٰ ان کو یہ بدلہ دے گا۔ تو میرے محترم دوستو، شیطان نے کہا جو تاجر صداقت کے ساتھ اپنا کاروبار کرتا ہے اللہ رب العزت کو یہ بہت پسند ہے، لیکن شیطان نے کہا یہ میرا بہت بڑا دشمن ہے۔ پانچویں نمبر پہ شیطان نے کہا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم نبوی سے نوازے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم وحی عطا فرمائے، حدیث قرآن تفسیر کا اللہ علم دے دے، اور اس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، تو شیطان نے کہا یہ شخص میرا بہت بڑا دشمن ہے۔ میرے محترم دوستو، پیغمبر علیہ السلام کی احادیث پڑھنا، تفسیر قرآن سیکھنا، آسمانی وحی والا علم سیکھنا، تو میرے محترم دوستو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ رب العزت نے اس سے بڑا انعام عطا فرمایا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ایسی راہ اختیار کرتا ہے جس کے اندر اس کو علم نبی کی تلاش ہے، آسمان
دشمن ہے۔ چھٹے نمبر پہ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے شیطان کو کہا چھٹے نمبر پہ آپ کو کون دشمن ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا مومن الناس، مومن جو خیر خواہ ہو، بدخواہ انسان جو ہے شیطان کو دوست ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ ان کی دشمنی ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ بدخواہ انسان بغاوت کرتا ہے۔ لیکن جو شخص جو مومن اپنا بھی خیر خواہ ہو، اپنے اہل کا بھی خیر خواہ ہو، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیر خواہ ہو، بلکہ پوری انسانیت پورے مسلمانوں کا خیر خواہ ہو، تو اللہ رب العزت اس سے بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ شیطان نے کہا لیکن یہ خیر خواہ مومن جو ہے میرا بہت بڑا دشمن ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ مومن بنائے جو اپنا پوری انسانیت کا خیر خواہ ہو۔ ساتویں نمبر میں شیطان نے کہا مؤمن رحیم القلب، وہ مومن جو دل کا نرم دل ہے، لوگوں کے اوپر رحم کرتا ہے۔ رحم دلی یہ بہت بڑی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں سے ایک صفت ہے، مومن کے اندر جب ہوتی ہے یہ صفت اللہ کو بہت پسند ہے۔ لیکن شیطان نے کہا جو مومن رحیم القلب ہوتا ہے، جس کی دل رحم دل ہوتی ہے، یہ میرا بہت بڑا دشمن ہے، یہ میرا بہت بڑا دشمن ہے، کیونکہ رحم دلی خیر خواہی شیطان کو پسند نہیں۔ آٹھویں نمبر پر تائب ثابت علی التوبہ، ایسا توبہ کرنے والا مومن جو اپنی توبہ پر ہمیشہ قائم ہے۔ کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی قصور ہو جائے، لیکن وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گڑا کر اللہ سے توبہ کرتا ہے، یا اللہ فلاں فلاں میں نے گناہ کیے ہیں، یا اللہ میں نے بہت سارے قصور کیے ہیں۔ اگر ایک شخص اس کے اوپر توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے کے بعد اس کے اوپر ثابت قدم رہتا ہے، اپنی توبہ کو توڑتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت بڑا انعام عطا فرمائے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے 7 قسم کے ایسے شخص بتائے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو نوجوان اپنے جوانی کے باوجود اللہ رب العزت کے حکم کو لبیک کہتے ہوئے گناہ کو چھوڑتا ہے، اس پر توبہ کرتا ہے اور اس کے اوپر ثابت قدم رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ایک بہت بڑا اجر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوان توبہ کرنے والے کو عطا فرمائیں گے، جو توبہ پر ہمیشہ قائم ہو۔ تو اللہ رب العزت کو یہ بات بہت پسند ہوتی ہے۔ شیطان کہتے ہیں ایسا شخص میرا بہت بڑا دشمن ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ایسی صفات ہیں جو ہمارے اندر ہوگی، اللہ رب العزت خوش ہوگی، شیطان ناراض ہوگا۔ ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے،